الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. وعن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال: يا أيها الناس قد أضلكم شهر عظيم، شهر مبارك، شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر. جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ قریب آ گیا. اس کی آمد میں صرف چند دن باقی ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ، اس کے روزے، اس کی عبادتیں اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے اس امت پر، اور یہ ایسا امتیاز ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بخشا ہے. رمضان المبارک کی آمد اور اس کی عبادتیں کتنی اہم ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بھی بیان فرمائی ہے اور اپنے عمل سے بھی اس کو امت کو دکھایا ہے. یعنی قول اور فعل دونوں ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی اہمیت، اس کی فضیلت، اس کی عظمت اور اس کی برکت کو امت کے سامنے بیان فرمایا ہے. اور یہ اس لیے تاکہ اس کا کوئی لمحہ غفلت کے ساتھ نہ گزر جائے. امت اس مبارک مہینے سے پورا فائدہ اٹھائے. اس لیے آپ نے مختلف انداز سے اور مختلف پیرائے میں اس ماہ مبارک کی فضیلت بیان فرمائی ہے. ہمارا اور آپ کا بھی یہ معمول ہے اور عادت ہے کہ جب ہم کسی کو کوئی معمولی چیز دیتے ہیں جو ہماری نظر میں معمولی ہوتی ہے تو اس کی حفاظت کا اہتمام کرنے کی کوئی خاص تاکید اس کو نہیں فرماتے. دیتے ہیں اور اس کو رکھ لیتا ہے اور ہم بھی اسے کچھ نہیں کہتے. لیکن کوئی بہت ہی قیمتی چیز اگر کسی کے حوالے کرتے ہیں تو اس کو طرح طرح سے سمجھاتے ہیں. دیکھو اس کی حفاظت کرنا، یہ بہت اہم اور قیمتی چیز ہے. ہمیشہ چوکنا رہنا. تم اس کو لے کر سفر کرو گے تو جیب کترے، چور اچکے تمہیں راستے میں ملیں گے، ان سے خبردار رہنا. ہر طرح سے اس کی حفاظت کرنا. اس کی حفاظت سے ذرا بھی
غفلت مت برتنا، ہم یہ سمجھاتے ہیں جو قیمتی چیز ہوتی ہے کسی کو دیتے ہیں تو اس کی حفاظت کے سلسلے میں اسے بار بار سمجھاتے ہیں کہ اس کی طرف سے غافل نہ رہنا، یہ چوری ہو سکتی ہے، کوئی تم سے چھین بھی سکتا ہے، اس کو حفاظت سے رکھنا اور ہمیشہ چوکنے رہنا۔ یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے سلسلے میں امت کو سمجھانے کے لیے یہی انداز اختیار فرمایا ہے، بار بار تنبیہ فرمائی ہے، بار بار ہدایت دی ہے کہ خبردار خبردار، رمضان المبارک آ رہا ہے، اس میں کسی قسم کی غفلت، کوتاہی اور سستی تمہاری طرف سے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ سنتے رہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی نئے مہینے کے چاند کو دیکھتے تھے تو ایک دعا فرماتے تھے، اے اللہ اس چاند کو ہمارے اوپر امن اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چاند سے کہتے تھے کہ میرا بھی پروردگار اللہ اور تیرا بھی پروردگار اللہ ہی ہے۔ ہر چاند کے موقع پر آپ یہ دعا فرماتے تھے، لیکن جب رمضان قریب آتا تھا اور رمضان سے 2 مہینہ پہلے جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تھے تو اس دعا کے ساتھ ساتھ ایک دعا اور آپ فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں ہمارے لیے برکت عطا فرما، وبلغنا رمضان، اور ہم کو صحت اور سلامتی کے ساتھ رمضان تک پہنچا دے۔ گویا آپ یہ درخواست کر رہے ہیں کہ اے اللہ پورا سال گزر گیا اور اب ہم رمضان المبارک کے بالکل قریب آ گئے، اور اب ایک مرتبہ اور رمضان کی برکتوں سے، اس کی نیکیوں سے پورا فائدہ اٹھانے کا ہمیں موقع ملنے والا ہے۔ اے اللہ ہمیں صحت کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ پھر ایک مرتبہ رمضان المبارک عطا فرما دے، تاکہ ہم اس کی برکتوں سے پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ پھر اس کے بعد یہ رجب کا جب مہینہ ختم ہوتا تھا اور شعبان کا مہینہ شروع ہوتا تھا تو پھر روزے پہ روزے رکھنا آپ شروع فرما دیتے تھے۔ تقریباً پورا مہینہ شعبان کا چند دنوں کو چھوڑ کر آپ روزہ رکھتے تھے، اور یہ روزہ رکھنا رمضان المبارک کی تیاری کے لیے ہوتا تھا، امت کو یہ سبق دینے کے لیے اور امت کو یہ بتانے کے لیے کہ رمضان المبارک کی تیاری کا مطلب کیا ہے، رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کا مطلب کیا ہے، اسے خوش آمدید کہنے کا مطلب کیا ہے۔ آپ امت کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ پورا سال گزر گیا ہے، اس پورے سال میں مختلف کاموں میں، مختلف مصروفیتوں میں تم مشغول رہے ہو، کوئی کاروبار میں مشغول رہا ہے، کوئی ملازمت میں مشغول رہا ہے، کوئی اور کسی کاروبار میں مشغول رہا ہے، شب و روز تمہارے مشغولیتوں میں گزرے ہیں،
اچھے برے لوگوں کے ساتھ ملنے ملانے میں گزرے ہیں، گھر والوں کے ساتھ گزرے ہیں، اور انسان کی طبیعت اور اس کے مزاج کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ جب لوگوں سے ملتا ہے تو ان کے ملنے سے اس کے مزاج کے اوپر ایک خاص اثر پڑتا ہے، اختلاط سے اس کے مزاج پر اثر پڑتا ہے، اس کا اثر آدمی قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میرا بھی یہ حال ہوتا ہے کہ میرے دل پر بادل سا آ جاتا ہے، یعنی لوگوں سے میں ملتا ہوں، لوگ میری ملاقات کے لیے آتے ہیں، ظاہر سی بات ہے آپ کی یہ ملاقات، آپ کا یہ ملنا دین کی دعوت کے لیے ہوتا تھا، لوگوں کو نصیحت کرنے کے لیے ہوتا تھا، قرآن سنانے کے لیے ہوتا تھا، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے ملنے کی وجہ سے ایک خاص قسم کا اثر آپ کے قلب مبارک پر پڑتا تھا۔ فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پر بھی ایک بادل سا آ جاتا ہے، پھر میں اس اثر کو ختم کرنے کے لیے کیا کرتا ہوں، میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے استغفار کرتا ہوں۔ تو ملنے ملانے کا اثر ہوتا رہتا ہے۔ آپ امت کو یہ تعلیم دینا چاہتے ہیں کہ دیکھو سال کے 11 مہینے اس طرح گزر گئے اور لوگوں سے ملتے ملاتے دلوں پر ایک خاص قسم کا رنگ چڑھ گیا ہے، ایک اثر اس میں پیدا ہو گیا ہے، ایک پردہ اس پر پڑ گیا ہے۔ اس پردے کو ہٹاؤ، اس اختلاط کے اثر کو دور کرو، اس کو دور کرنے کے بعد پھر رمضان المبارک میں داخل ہو، تاکہ تمہارا اور اللہ کا رشتہ بلا کسی حجاب اور پردے کے پہلے دن ہی قائم ہو جائے۔ گویا ایک آدمی اپنے آنے والے مہمان کے لیے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے، گھر کو رنگ روغن کرتا ہے، اور جب مہمان کی آمد جس دن ہوتی ہے گھر کے سارے افراد غسل کرتے ہیں، اپنے بہترین کپڑے پہنتے ہیں، صاف ستھرے ہو کر کے آنے والے مہمان کا استقبال کرتے ہیں۔ وہ اپنے میزبانوں کو اس حال میں دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔ جس گھر میں مہمان کو ٹھہرایا گیا ہے اس گھر کی نظافت، اس کی صاف ستھرائی کو دیکھ کر وہ خوش ہوتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح آپ امت کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ یہ رمضان المبارک آ رہا ہے، اس کا استقبال تم اس طرح کرو کہ تمہارے قلوب کے اوپر جو مختلف قسم کے اثرات پڑ چکے ہیں وہ اثرات دور ہو چکے ہوں۔ گویا تم اس طرح تیاری کرو کہ گناہوں سے اپنے آپ کو غسل توبہ دے کر کے اپنے آپ کو پاک صاف کر چکے ہو، اس طرح رمضان المبارک کا استقبال کرو۔ تو تقریباً پورا مہینہ آپ روزہ رکھتے، اور پھر جب رمضان المبارک بس آیا ہی چاہتا ہے، ایک دن باقی ہے، ہو سکتا ہے آج چاند ہو جائے، اس دن بڑے اہتمام کے ساتھ آپ نے امت کو رمضان کی فضیلتوں پر آگاہ فرمایا، اس کی برکتیں بتائیں، اس کے جو ثواب ہیں وہ امت کو بتائے، تاکہ رمضان المبارک کا کوئی لمحہ غفلت کی نظر نہ ہونے پائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں شعبان کا آخری دن تھا، یعنی 29ویں تاریخ تھی شعبان کی،
چاند اس دن نکلنے والا تھا، چاند یا تو 29 کو نکلتا ہے، 29 نہیں تو 30 کو، تو 29 تاریخ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر فرمائی، ایک خطبہ دیا، لوگوں کو سمجھایا، اور اس میں رمضان المبارک کیسا مہینہ ہے، اس کی عظمتیں کیسی ہیں، اس میں کیا کیا فضیلتیں اللہ نے رکھی ہیں، کیسی کیسی عبادتوں کو یہ اپنے دامن میں سمیٹ کر لا رہا ہے، ایک ایک کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل سے بیان فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، شعبان کے آخری دن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے تقریر فرمائی، خطاب کیا اور ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم، اے لوگو تمہارے اوپر ایک عظمت والا مہینہ سایہ فگن ہونے جا رہا ہے۔ بس وہ آ ہی گیا، یوں سمجھ لو جیسے کوئی آدمی جب آپ کے قریب آ رہا ہو اور اس کے پیچھے سورج نکلا ہوا ہو، تو اس آدمی کے آپ کے قریب پہنچنے سے پہلے اس کا سایہ آپ تک پہنچ جاتا ہے، اتنا قریب وہ آ جاتا ہے۔ تو آپ سمجھا رہے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ اتنا قریب آ گیا ہے تمہارے اوپر، جیسے کسی تمہاری طرف چلنے والے کا سایہ آپ کے پاس آ جاتا ہے اس کے قریب آنے کی وجہ سے، اتنا قریب آ گیا ہے رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور کیا فرمایا؟ شہر عظیم، عظمت والا مہینہ۔ پھر فرمایا شہر مبارک، برکتوں والا مہینہ۔ اور پھر فرمایا شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایسا مہینہ جس کی ایک رات 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی شب قدر۔ آپ نے بتایا کہ اسی مبارک مہینے میں شب قدر بھی آنے والی ہے، وہ شب قدر جس کے بارے میں فرمایا کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنی افضل ہے یہ نہیں بتایا۔ جب اللہ کے نزدیک کوئی چیز افضل ہو اور بڑی ہو تو اللہ جس طرح بڑے ہیں اس چیز کی بھی عظمت اتنی ہی بڑی ہوگی۔ ہم اور آپ اور بندے اس کا تصور اور اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے۔ اور یہ وہی شب قدر ہے جس میں قرآن کریم نازل ہوا ہے، دونوں مرتبہ قرآن 2 مرتبہ نازل ہوا ہے، اور دونوں مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا ہے۔ قرآن کا ایک نزول لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ہے، اور اس کا دوسرا نزول سمائے دنیا سے اس زمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر ہے۔ وہ قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اس کو پورا کا پورا ایک ساتھ اور اکٹھا لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر اتارا گیا، وہ شب قدر تھی اور رمضان المبارک ہی کا مہینہ تھا، کیونکہ یہ مہینے تو اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی بنائے ہیں۔ پھر وہاں سے تھوڑا تھوڑا کر کے حسب ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین لاتے رہے۔ پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے تو وہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ اسی لیے کیا کہا
شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، گویا اس ماہ مبارک کی دو فضیلتیں بیان کی۔ اس ماہ مبارک میں ہی شب قدر آتی ہے، ایک فضیلت اس ماہ مبارک کی یہ بھی ہے، اور دوسری فضیلت یہ ہے کہ اسی ماہ مبارک میں قرآن کریم جو اللہ کا کلام ہے وہ نازل ہوا۔ یہ دو خصوصیتیں اس ماہ مبارک کی ایسی ہیں جو اس کی عظمت کے لیے اور اس کی بڑائی کے لیے اور اس کے مبارک ہونے کے لیے کافی ہے۔ اور پھر فرمایا یہ نیکیوں کا موسم بہار ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اسی مہینے میں شب قدر ہوتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس کے علاوہ یہ پورا مہینہ نیکیوں کا موسم بہار ہے۔ کہ تھوڑا کرو زیادہ ملے، ایک فرض پڑھو 70 فرض کے برابر ثواب، ایک نفلی کام کرو اس کا ثواب فرض کے برابر اللہ دے۔ نیکیوں کی قیمت اتنی بڑھ جاتی ہے، اتنی اونچی ہو جاتی ہے، اور اللہ کی عطا اور اس کی بخشش بارش کی طرح اپنے بندوں کے اوپر برستی ہے۔ جب ایسا مبارک مہینہ، ایسا عظیم مہینہ آ رہا ہو تو ظاہر سی بات ہے سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دیکھو بہت بڑی چیز ملنے والی ہے، اس کی قدر کرنا، غافل ہو کر کے اس کو یوں ہی ضائع مت کر دینا۔ اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہے، اس کو وصول کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ اور وہ کیسے ہوگا میرے دوستو؟ اس کے لیے ہماری جو مصروفیات ہیں اس میں تھوڑی بہت تبدیلی کرنی ہی ہوگی، وقت نکالنا ہوگا۔ رمضان المبارک کے جو مخصوص کام ہیں اور اس کی عبادتیں ہیں اس کے لیے وقت نکالنا ہوگا۔ ہمیں تراویح بھی پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت بھی کرنی ہے، کیونکہ اس مبارک مہینے کو اللہ کے کلام کے ساتھ اور اللہ کی کتاب کے ساتھ بڑا خاص تعلق ہے۔ اللہ نے تمام آسمانی کتابیں اسی ماہ مبارک میں اتاری ہیں، وہ زبور ہو، تورات ہو، انجیل ہو، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ اور حضرت شیس علیہ السلام پر آنے والے صحائف ہوں، سب کے سب اسی ماہ مبارک میں اترے۔ تو بڑا خاص تعلق ہے اللہ کے کلام کو اور اللہ کی اس کتاب کو اس ماہ مبارک کے ساتھ۔ اس لیے ہمارے بزرگوں کا یہ ذوق رہا ہے اور ہمیشہ معمول رہا ہے کہ اس ماہ مبارک میں کتاب اللہ کی ان کی تلاوتوں میں بہت اضافہ ہو جایا کرتا، تو تلاوتوں میں بھی ہمیں اضافہ کرنا ہے، تراویح بھی پڑھنی ہے، اور اللہ کے ذکر کے لیے، استغفار کے لیے، تسبیحات کے لیے بھی ہمیں وقت نکالنا ہے۔ اس لیے اپنی جو روز مرہ کی مصروفیات ہیں اس میں کچھ تبدیلی بہرحال اس کے لیے کرنی پڑے گی، اس کے بغیر رمضان المبارک سے پورا فائدہ اگر کوئی اٹھانا چاہتا ہے تو نہیں اٹھا سکتا۔ لیکن ہم لوگ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں بچاؤ کے کہ ہمارا کم سے کم وقت رمضان المبارک میں عبادت کے لیے گزرے، اس کے لیے ہم بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ کیسے بہانے؟
ابھی میرے پاس مالیگاؤں سے ایک فون آیا، ایک حافظ صاحب ہیں، وہ وہاں تراویح سناتے تھے۔ انہوں نے فرمایا کہ میں 6 دن کی تراویح سناتا تھا، لیکن مالیگاؤں کے علماء اور مفتیان کرام نے اب 6 دن کی تراویح پر پابندی لگا دی ہے کہ مالیگاؤں میں 6 دن کی تراویح نہیں ہوگی، یہ پابندی لگا دی ہے۔ تو میری جو جگہ تھی وہ چلی گئی۔ مجھے جگہ کی ضرورت ہے، اگر آپ کے علم میں ہو تو بتا دیجئے۔ یہ ان کا فون آیا۔ تو مالیگاؤں کے علماء اور مفتیان کرام نے یہ کیا، اور انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ لوگوں کا جو عمل ہوتا ہے اس کو دیکھ کر کیا ہے۔ 6 دن کی تراویح پڑھتے وقت جس طرح اللہ کے کلام کی توہین ہوتی ہے، اور 6 دن والی تراویح پڑھنے کے بعد جس طرح یہ لوگ اپنے آپ کو تراویح کی نماز سے آزاد سمجھ لیتے ہیں، پھر تراویح پڑھنے کی پورے مہینے ان کو توفیق نہیں ملتی۔ یہ تو ہم لوگ اپنے شہر میں بھی دیکھتے ہیں، یہاں بھی دیکھتے ہیں۔ کبھی ایسی تراویح کا منظر اگر دیکھنا ہو تو جا کر کے دیکھو۔ ارے بھائی 6 دن میں پورا قرآن ختم کرنا ہے تو ایک ایک رکعت میں کتنا پڑھنا ہوگا؟ ادھر امام صاحب مصلی پر کھڑے ہو کر پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ادھر جو ہے دیوار کا ٹیک لگا کر لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ اور بہت سے تو ظالم ایسے ہوتے ہیں باہر نکل کر بیڑی سگریٹ پیتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ آدھا پارہ پڑھنے سے پہلے امام صاحب پہلی رکعت کا رکوع نہیں کریں گے۔ پھر جب وہ سمجھتے ہیں کہ اب رکوع ہونے والا ہے تو بھاگ دوڑ کر آ کر کے شامل ہو جاتے ہیں۔ قرآن کریم کا تراویح میں ختم کرنا اور تراویح میں ہی پورا قرآن سننا، یہ سنت ہے۔ تراویح ہو رہی ہو اور آپ بغیر اس میں شامل ہوئے باہر بیٹھ کر سن رہے ہوں تو یہ سننا یہ سنت نہیں ہے۔ تراویح میں شامل ہو کر کے سننا ہے آپ کو۔ لیکن یہ تماشا دن بدن بڑھ رہا ہے، ہمارے شہر میں بھی بڑھ رہا ہے۔ اب دیکھیے کب وہ موقع آتا ہے جب مالیگاؤں کے مفتیوں کی طرح ہمارے شہر کے بھی مفتی جاگتے ہیں اور اس پر کوئی رکاوٹ اور پابندی لگاتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، ہم تو سہولتیں ڈھونڈتے ہیں، ہم وہ مسجد تلاش کرتے ہیں کہ جہاں بہت جلدی امام صاحب تراویح سے فارغ ہو جاتے ہو۔ 5 منٹ کا فرق بھی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے، 10 منٹ کا فرق بھی ہمارے لیے بہت ہوتا ہے۔ حالانکہ اس سے فارغ ہونے کے بعد باہر نکل کر کھڑے کھڑے ہم آدھا گھنٹہ گزار دیتے ہیں، لیکن تراویح کی نماز میں اگر 15 منٹ یا 10 منٹ زائد ہو گیا کسی دن تو پھر تبصرے شروع ہو جاتے، آج تو اتنے منٹ زائد ہو گئے، اتنے منٹ زائد ہو گئے۔ اور میں تو کہتا ہوں کہ مسجدوں میں قبلہ دیوار سے گھڑیاں ہٹا دینی چاہیے، شمال اور جنوب کی دیوار پر گھڑی لگا دینی چاہیے، ورنہ ہم لوگوں کی عادت یہ ہے کہ بلا اختیار آنکھ اٹھ جاتی ہے اور پتہ چل جاتا ہے کتنے بجے ہوئے، سمجھے؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم لوگ اس مبارک مہینہ میں بھی سہولتیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے ایک بات لکھی ہے کہ یہ تو معلوم ہے کہ اسی مبارک مہینے میں شب قدر ہے، چلیے کسی دن یا کسی رات
آپ نے جاگ کر اللہ کی عبادت میں نہیں گزاری، لیکن اگر مغرب کی نماز با جماعت تکبیر اولیٰ سے آپ نے پڑھی، اسی طرح عشاء کی نماز پڑھی اور تراویح پڑھی، تو کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہے، اور شب قدر میں عبادت ہمیں نصیب ہو گئی۔ مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کی جو نماز ہے وہ دنوں کی نماز میں شمار ہوتی ہے، رات کی نمازوں میں اس کا شمار نہیں ہے۔ رات کی یہ دو نمازیں ہیں، مغرب اور عشاء، اس کا اہتمام اگر ہم نے کیا اور تراویح کا اہتمام کیا تو پورے مہینے کی کوئی نہ کوئی رات تو شب قدر ہے۔ اس طرح آسانی کے ساتھ ہمیں شب قدر میں عبادت کا موقع مل گیا، لیکن ہوتا کیا ہے؟ مغرب میں افطار کرتے ہیں اور پھر افطار کرنے کے بعد مغرب کی نماز کے لیے اتنی جلدی نہیں ہوتی جتنی جلدی بیڑی پینے والوں کے لیے بیڑی پینے کی ہوتی ہے، سگریٹ پینے والوں کو سگریٹ پینے والوں کی ہوتی ہے، تمباکو پان اور گٹکا کھانے والوں کو اس کی ہوتی ہے۔ ارے میرے بھائی، پورا دن آپ نے برداشت کیا ہے، کیا جان نکل جائے گی کہ تھوڑی دیر اور برداشت کر لیں؟ اور روزہ افطار کر کے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ مغرب کی نماز کی پابندی کر لیں، جان تو نہیں نکل جائے گی؟ پورے دن تو جان نہیں نکلی، کیا ان چند منٹوں میں 2 4 5 منٹوں میں جان نکل جائے گی؟ لیکن نہیں، صبر نہیں ہوتا، اور پھر ہوتا کیا ہے؟ بیڑی جلدی جلدی پھونکتے، جلدی جلدی ایک سانس میں خوب لمبا کش لیں گے، اور پھر اسی طرح بیڑی پھینک کر بھاگتے ہوئے سب میں آ کر شامل ہو جائیں گے۔ جس کے بغل میں کھڑے ہوئے اس کا بھی حال خراب۔ بھئی جو بیڑی نہیں پیتا ہے اس سے پوچھو کہ جب کوئی بیڑی پی کر اس کے بغل میں کھڑے ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، اور رحمت کے فرشتوں کا تو اور برا حال ہوتا ہے، رحمت کے فرشتوں کا تو اور برا حال ہوتا ہے، اور ہمیں کچھ پرواہ نہیں۔ اس لیے میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مبارک مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ دیکھ لو اپنے آس پاس، اپنے پڑوس میں، انہی مسجدوں کی صفوں میں دیکھ لو، پچھلے رمضان میں ہمارے کتنے بھائی ہمارے ساتھ شریک تھے، آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں، انہیں یہ مبارک مہینہ نہیں مل سکا، آج وہ اپنی قبروں میں آرام فرما ہے۔ اور قبر کی منزل ایسی منزل ہوتی ہے کہ آدمی کے کام وہی آتا ہے جو لے کر گیا ہے، بس اس کے کچھ کرنے کا جو وقت تھا دنیا کا وقت تھا، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا، کرنے کا جو زمانہ تھا وہ ختم ہو چکا ہے، اب جو لے کر گیا ہے بس وہی اس کے پاس ہے۔ اس رمضان کی برکتوں اور سعادتوں سے اب وہ فائدہ نہیں اٹھا سکتا، وہ محروم ہو گیا۔ لیکن اللہ نے ہمیں ایک موقع اور دیا ہے کہ اس ماہ مبارک کی برکتوں سے اور سعادتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، تو اس کو غنیمت جاننا چاہیے میرے دوستوں۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اس کو ذرا سوچئے بیٹھ کر کہ روزہ تو کہنے کو 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے، کھانا، پینا اور بیوی سے صحبت کرنا، اور یہ تینوں کام جائز ہیں، حرام نہیں ہیں۔ بھئی کھانا کھانا بھوک مٹانے کے لیے جائز ہے،
پیاس لگے پانی پینا جائز ہے، بیوی سے صحبت کرنا جائز ہے، لیکن رمضان المبارک میں ان 3 جائز کاموں پر بھی پابندی لگ گئی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کہ وہ کام جو جائز ہی نہیں ہے، کسی بھی وقت جائز نہیں ہے، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی کو گالی دینا، کسی کو برا بھلا کہنا، یہ تو کسی وقت بھی جائز نہیں ہے۔ تو رمضان میں جب بعض حلال چیزیں جائز نہیں رہ گئی تو یہ چیزیں جو ہمیشہ حرام ہیں یہ رمضان میں کیسے جائز رہیں گی؟ اسی لیے کہا گیا کہ روزہ صرف پیٹ اور شرمگاہ کا روزہ نہیں ہے، روزہ کا تعلق تو آنکھ سے بھی ہے، کان سے بھی ہے، زبان سے بھی ہے، ہاتھ سے بھی ہے، پیر سے بھی ہے، کہ آدمی اپنے ہاتھوں کو، اپنے پیروں کو، اپنی سماعت کو، اپنی بصارت کو گناہ کے کاموں میں ملوث ہونے سے بچائے۔ صحیح معنوں میں روزہ یہ ہے، ورنہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بہت سے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو سوائے بھوکھا اور پیاسا رہنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔